बड़ा रीजन है माशी बदहाली का कि जिसके पस मंजर में ये नया बजट बनाना है। पहला रीजन हुकूमत की नाकामी और कोरोना की सितम ज़रीफी, ये जिसके नतीजे में माशी बदहाली। तो पहले तो माशी बदहाल है, तबाहाल है, अब बजट बनाना है। तो पहला रीजन, पहला चैलेंज तो ये है, कोरोना को मिलाकर माशी बदहाली का रीजन और हुकूमत की नाअहली। अब दूसरा रीजन उसमें क्या है कि अभी बजट आ रहा है और पेट्रोल की मसनूई किल्लत पैदा कर दी गई। ये दूसरा रीजन जो इस पस मंजर में बजट बनाना है कि जहां पेट्रोल की मसनूई किल्लत, यानी हुकूमत की अपनी गिरफ्त अपने मामलात में कितनी है और वफाक और सूबे के दरमियान क्या ताउन है, ये एक और चैलेंज नया सामने आ गया है। पेट्रोल दस्तयाब नहीं है, मसनूई किल्लत है। आप देखें पेट्रोल पंप्स पर किस तरह की कतारें और लाइनें लगी हुई हैं। मैं मजम्मत करता हूं बेहिसी की वफाकी हुकूमत की और फिर सूबाई हुकूमत जो खामोश है इस मसले पर। ये दूसरा पस मंजर है जिसमें यह बजट बनाना है। तीसरा पस मंजर अल्लाह की पनाह, वफाक और सूबाई हुकूमतों और खास तौर पे हुकूमत सिंध और वफाकी हुकूमत एक कुतुबे जुनूबी और दूसरी कुतुबे शिमाली में वाक़ है। दोनों हुकूमतों के दरमियान हजारों लाखों मील का फासला है। दोनों के दरमियान कोई रब्त और ताबुन और कोऑर्डिनेशन नहीं है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का कोई इजलास नहीं बुलाया गया और 10 साल से ज्यादा हो गया कोई नया कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड नहीं आया है। यह भी एक चैलेंज है कि वफाक और हुकूमत सिंध के दरमियान मुकम्मल अदम ताउन, अरे सिर्फ अदम ताउन नहीं, नयाम से तलवारें निकली हुई हैं और घमसान की जंग चल रही है और जबरदस्त महादाराई है। इसके पस मंजर में अब ये बजट बन रहे हैं। इस महादाराई के पस मंजर में, इसी महादाराई के नतीजे में कोरोना को, वफाक और हुकूमत सिंध की महादाराई के नतीजे में कोरोना को हमारे घर, हमारी गलियों और हमारी बस्तियों में कयाम करने और आने का मौका मिला। जो सबसे बड़ी जिम्मेदार है कि किस तरह का लॉकडाउन हो, सख्त लॉकडाउन हो, कर्फ्यू ज़दा लॉकडाउन हो, स्मार्ट लॉकडाउन हो। लोगों ने भी कहा कि दोनों मजाक कर रहे हैं, वजीर आजम और वजीर आला, वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर आला सिंध। तो इसका मतलब यह है कि कोई कोरोना वरोना नहीं है, इसे सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है और आराम से वायलेशन करें लॉकडाउन की, चोरी छुपे कारोबार खोलें और जब लॉकडाउन इजी हो तो फिर सारी अगली पिछली कसर पूरी कर दी जाए। आम आवाम भी शॉपिंग करने के नए रिकॉर्ड कायम करे। जब हुकूमतों की तरफ से बेहिसी का मुजाहरा हो, गैर संजीदगी का मुजाहरा हो, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का कोई इजलास ना हो, मुख्तलिफ चारों सूबों के वज़राए आला को बुला के वजीर आजम बैठकर कोई मीटिंग ना करे, आईनी इदारों का इस्तेमाल ना हो, सियासी बालिग नजरी का मुजाहरा ना हो, सियासी मैच्योरिटी और जिम्मेदारी का मुजाहरा ना हो, तो फिर उसके बाद अवाम किस तरह संजीदगी से लेंगे कोरोना को। तो ये जो वफाकी और सूबाई हुकूमत में महादाराई है, इसके पस मंजर में अब ये बजट बन रहा है। तो माशी बदहाली, कोरोना और लॉकडाउन से होने वाली मजीद बदहाली, पेट्रोल की अदम दस्तयाबी, मसनूई किल्लत और वफाक और सूबे के दरमियान घमसान की जंग और महादाराई, उस पस मंजर में यह बन रहा है। फिर एक और बात भी कि आटे और चीनी का बहरान अभी हाल ही में गुजरा है और उसमें ये जो आटे और चीनी के चोर हैं, ना उन पर नैब का कोई केस है, ना किसी की कोई गिरफ्त है, ना उसकी इंक्वायरी को मुकम्मल किया जा रहा है, ना उसके ऊपर कोई एहतसाब की कार्रवाई की जा रही है, ना आवाम का लूटा हुआ पैसा वापस लाया जा रहा है। यह भी पस मंजर है। फिर एक आखिरी पस मंजर
کہ بھائی پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں اتنی کم ہو گئی. اچھا، تیل کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے وہ کون سی جو ریگولیٹری اوگرا کی طرف سے، اوگرا کی طرف سے ذرا سا اضافہ ہوتا ہے ٹرانسپورٹ اور کرایوں میں اضافہ، بجلی تیل گیس کی قیمتوں میں اضافہ، جو صنعتوں میں بننے والی مصنوعات ہیں چونکہ وہاں بھی تیل استعمال ہوتا ہے اس میں اضافہ، ہر چیز میں اضافہ. جیسے ہی اوگرا اعلان کرتی ہے اگلے دن سے ہر اشیاء کی قیمت میں اضافہ، تیل کی قیمت میں اضافہ، بجلی اور گیس کے نرخوں میں اضافہ. اور اب جب پوری دنیا میں نمایاں کمی ہو گئی تو ہماری حکومت کو بھی کچھ خیال آیا، اس نے بھی تھوڑا سا قیمتوں کو کم کیا، لیکن ان قیمتوں میں کمی، تیل اور اس کی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا کوئی فائدہ عوام کو نہیں ملا. نہ چینی کی قیمت میں کمی، نہ آٹے کی قیمت میں کمی، نہ کپڑے کی قیمت میں کمی، نہ کسی اور مصنوعات کی قیمت میں کمی. ہے یا نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ کسی شے کی قیمت میں کوئی کمی نہیں، جبکہ تیل کی قیمتوں میں دنیا میں کمی ہوئی اور آپ نے بھی تھوڑا اس کا صدقہ اپنی قوم پہ سے بھی اتار کے انہیں کچھ رعایت دی، لیکن نہ کرایوں میں کمی، ہائی آکٹین ہر چیز میں، ڈیزل میں کمی ہے یار، صرف سپر کے علاوہ سب چیزوں میں کمی ہے، لیکن عوام کو اس کا کوئی ریلیف زندگی کے کسی شعبے میں نہیں مل رہا. تو یہ حکومت کی مینجمنٹ ہے، یہ حکومت کی کارکردگی ہے. یہ اس بات کا واضح اور منہ بولتا ثبوت ہے کہ حکومت نام کی کوئی شے نہیں ہے، صرف لڑنے والے دو بچے ہیں، ایک وفاق میں اور ایک حکومت سندھ میں. عوام کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ ہے پاکستان کا حال، یہ ہے پاکستان کا حال، یہ ہے عوام کا حال. عوام کہاں سے جائیں گے کسی کو کچھ خبر نہیں ہے، کنفیوژن ہے، الجھن ہے، لوگوں کو کوئی راستہ نہیں مل رہا. یہ ساری چیزیں ہیں اس میں. اب میں آتا ہوں کہ یہ سارا پس منظر جب ہو کہ تیل کی قیمتوں کا کچھ فائدہ، اتنا سا بھی فائدہ لوگوں کو نہ ملے تو پھر حکومت کی مینجمنٹ کہاں ہے؟ اضافہ ہو اوگرا سے تو ساری چیزوں کی قیمتیں آسمان سے بات کریں، اور اگر کمی ہو تو اس کا کوئی ریلیف، کوئی فائدہ عوام کو اور لوگوں کو، غریبوں کو، سیلریڈ کلاس، تنخواہ دار طبقے کو کہیں کوئی اضافہ نہیں ہے. یہ حالت ہے، یہ صورتحال ہے. اب آئیے، یہ پس منظر ہے. ایک اور پس منظر کہ تجارت اور کاروبار تھوڑا بحال ہوا ہے یا ہو رہا ہے تھوڑا بہت. وہاں ایس او پیز فالو نہیں ہو رہی، مطلب کورونا کا خطرہ بڑھ رہا ہے. اور وزیر اعظم نے خود کہا کہ اگلے 2 مہینے اور کروشل ہیں، جولائی اور اگست. تو اگر جولائی اور اگست جو ہمارے آئندہ مالی سال کے بجٹ کے 2 پہلے مہینے ہیں تو آپ کا اسٹارٹ ہی مائنس سے ہوگا، آپ زیرو پہ بھی نہیں کھڑے ہوں گے. جولائی اور اگست میں آپ کا ریونیو کتنا آئے گا؟ اور گزشتہ 4 مہینوں میں ایکٹیو مہینے کورونا کے مارچ، اپریل، مئی اور یہ جون، ان میں آپ کا ریونیو کہاں ہے؟ کہیں پر نہیں ہے. کراچی میں کاروبار ٹھپ ہے، بند ہے، صنعتیں بند ہیں، ایکسپورٹ کی صنعتیں بند ہیں. کوئی پیکج نہیں ہے ریلیف کا، نہ تجارت کے لیے، نہ کاروبار کے لیے، نہ بزنس کے لیے، نہ کسی صنعت کے لیے. ارے بڑی صنعتوں کو چلے چھوڑ دیں، وہ شاید سروائیو کر جائیں گی. ایس ایم ایز، اسمال میڈیم انٹرپرائزز، چھوٹی گھریلو صنعتیں، کاٹیج انڈسٹریز، ان کے لیے بھی کوئی پیکج نہیں ہے. کہاں ہے کوئی پیکج؟ یہ سارے وہ چیلنجز اور حکومت کی ناقص، ناکام ترین کارکردگی، نا اہلی، نا تجربے کاری، نالائقی، یہ ساری چیزیں ظاہر ہیں. پھر کہا یہ تھا کہ بجلی کے بلوں میں رعایت دی جائے گی. 2 ماہ کی بجلی کے بل 200 سے کم یونٹ استعمال کرنے والوں کو بجلی کے بلوں کو معاف کر دیا جائے گا. اسد عمر نے یہ کہا تھا جو وزیر پلاننگ ہے.
2 माह के बिल माफ करना तो कुजा, अगर उनकी ड्यू डेट वो पेमेंट की ना हो तो अगले महीने पेनल्टी के साथ बिल आ रहा है, उसमें भी कोई रियायत नहीं है, चाहे वो कराची इलेक्ट्रिक के खुदा हो, चाहे वो हेस्को के या किसी और जो डिस्पोज होती हैं डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली एनर्जी और पावर की कंपनियां, उनकी तरफ से अवाम के लिए कहीं कोई कंसिडरेशन, रियायत या रिलीफ नहीं है। और उसी तरह के बिल पेनल्टी के साथ आ रहे हैं। न 2 माह के बिल माफ हुए 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वालों पर, न 200 यूनिट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वालों को 50% की रियायत दी गई जो कहा गया था, न उन्हें वो रियायत मिली। और इसी तरह उससे ज्यादा यूनिट 600 या 500 से ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करने वालों को कहा गया कि उनको 10 माह का रिलीफ मिलेगा। जो किराएदार हैं 50,000 से, अब एक और एरिया, मैंने ये सारे चैलेंजेस गिनाए हैं जिनमें कोरोना को लेकर, माशी बदहाली को लेकर, महंगाई बेरोजगारी को लेकर, मजीद महंगाई और बेरोजगारी का इफरीत और तूफान आने वाला है, उसको लेकर जो अशियाए खुर्दनी है उनकी कीमतों में जो इजाफा हो चुका है, तेल की कमी का कोई फायदा किसी शोबे में, किसी शय की कीमत में कोई कमी नहीं, किरायों में कोई कमी नहीं, गैस बिजली के बिलों में, अगर भाई ये बिजली बनती है गैस और तेल से और दुनिया में तेल की कीमतों में कमी हुई है, तो जहां जहां तेल इस्तेमाल होता है, बिजली की पैदावार में तेल इस्तेमाल होता है, तो बिजली के बिलों में कमी होनी चाहिए। गैस की पैदावार में तेल इस्तेमाल होता है और गैस और तेल के जो निर्ख हैं वो एक साथ तय किए जाते हैं, तो कहां पर तेल की कीमतों में कमी का फायदा, ना बिजली के बिलों में, ना गैस के बिलों में, ना दीगर जो हमारी मसनूआत है, अशिया है, और चाहे वो अशियाए खुर्दनी हो। चीनी आटे का बहरान अभी गुजरा है, तेल की अदम दस्तयाबी और उसकी किल्लत का बहरान हमारे सर पर है। अभी पेट्रोल पंप पर लाइनें लगी हुई हैं, बाहर निकल जाएं देख लें, पूरे सिंध के शहरों में, पूरे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में क्या हाल है, ये हमारे सामने। आटे चीनी का बहरान अभी गुजरा है। तो ये मैं सारा पसे मंजर इसलिए सामने रख रहा हूं कि ना बिजली के बिलों में जो ऐलान किया था रियायत देने का, माफ करने का, उसका भी फायदा वो ना बिजली के बिल माफ हुए, ना के इलेक्ट्रिक ने किए, ना हेस्को ने, ना किसी डिस्को कंपनी ने किए। ये तो पसे मंजर है जिसमें अब ये बजट बनाना है। फिर ये कोरोना को लेकर 2 माह और क्रूशल है, जुलाई अगस्त, ये वजीर आजम ने ऐलान किया है, तो फिर ये बजट कैसा होना चाहिए जो 12 तारीख को जिसका अनाउंसमेंट, जिसका ऐलान होने जा रहा है। तो मैं अपनी नाक़िस राय, अपने साथियों की अपनी नाक़िस राय यहां पेश करना चाहूंगा कि गो के जात छोटी है बकरी की, जो कि छोटी है जात बकरी की, मगर दिल को लगती है बात बकरी की। शायद नाक़िस राय जो है वो उसका कोई असर हो और आप कुछ उसमें, तो मेरी ये तजवीज़ है, इस पसे मंजर में जो मैंने आपके सामने सारा का सारा बयान किया, कैसा बजट आना चाहिए और बजट में लोगों को क्या रिलीफ मिलनी चाहिए, आवाम को क्या रियायत और सहूलत मिलनी चाहिए। सबसे बड़ी रिलीफ और रियायत और सहूलत तो आवाम को यह मिलनी चाहिए कि उन्हें कम से कम यह एहसास हो कि उन्हें जिंदा रहने का हक दे दिया गया, और कोई ना दे, सिर्फ ये रिलीफ आवाम को दे दें बजट में कि भाई आप भी हमारी तरह के इंसान हैं, जैसे अरबाब इख्तदार हैं, जैसे हुक्मरान हैं, जैसे हुकूमत के वुज़रा और अरकान पार्लिमान हैं, जैसे कि सूबाई असेंबलियों के अरकान और सूबाई हुकूमतों के वुज़रा और वुज़राए आला हैं, जैसे पॉलिसी साज इदारों के लोग हैं, जैसे रियासती इदारों के लोग हैं, पॉलिसी बनाने वाले हैं। पाकिस्तान के अवाम भी वैसे ही चलते फिरते इंसान हैं। उन्हें इंसान समझा जाए, इंसान समझकर
انہیں ان کا زندہ رہنے کا حق واپس کیا جائے. میں اور کوئی مطالبہ کروں نہ کروں، لیکن پاکستان کے عوام کو زندہ رہنے کا حق 2020-2021 کے بجٹ میں ملنا چاہیے. یہ کم از کم آپ انہیں ان کا بنیادی حق لوٹا دیں. اب اس میں کیا کیا باتیں آتی ہیں، انہیں آپ کو کیا حق لوٹانا ہے، یہ مت فکر کریں کہ بجٹ کا آؤٹ لے یا اس کی چار دیواری چھوٹی ہوگی. مت فکر کریں بجٹ کا خسارہ کتنا ہوگا، مت پرواہ کریں. آئی ایم ایف کے پروگرام کی ایسی کی تیسی، آئی ایم ایف کے پروگرام کی پرواہ مت کریں. اپنے قومی تشخص کی پرواہ کریں، اپنی قوم کی بقا اور سلامتی کی پرواہ کریں، اپنی آزادی اور خود مختاری کی پرواہ کریں. باقی ساری باتوں کی پرواہ چھوڑ دیں. بجٹ کے خسارہ 10% ہو عوام کی بلا سے، ہماری بلا سے. آج امریکہ کے بجٹ کا خسارہ 10, 12, 15 اور 20% کا ہے. ارے ان کے پاس کون سے وسائل ہیں اس وقت کورونا کو لے کر جو ان کے یہاں بدحالی ہے؟ وہ بھی تو نوٹ پر نوٹ چھاپ رہے ہیں، بجٹ خسارے میں اضافہ کر رہے ہیں. تو بھائی آپ کون سے آئی ایم ایف کے ساتھ ایسے بندھے ہوئے ہیں؟ اگر حفیظ پاشا نے آئی ایم ایف کا بجٹ دیا تو پوری قوم بجٹ کے بعد سڑکوں پر ہوگی. امریکہ میں جارج فلائیڈ کے بہیمانہ قتل، پولیس کے ہاتھوں بہیمانہ قتل کو لے کر یہ چنگاری جو وہاں کہیں نہ کہیں جل رہی تھی شعلہ بن گئی ہے. تو یہاں بھی جگہ جگہ چنگاریاں جل رہی ہیں، یہ بھی جگہ جگہ شعلہ بنے گی، جگہ جگہ آگ لگے گی. بہتر ہے حفیظ پاشا کو الگ رکھ کے یہ وفاقی بجٹ دیا جائے. حفیظ پاشا نہیں، میں وہ بیچارہ تو شریف آدمی. حفیظ پاشا میرے منہ سے اس کا نام نکل گیا، وہ بہتر آدمی ہے، وہ شریف آدمی ہے. حفیظ شیخ کو لے کر تو حفیظ شیخ کا بجٹ نہیں چاہیے. اسد عمر کی مجبوریاں اس کا توق قوم پہننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمیں اگر اپنی فوج کو چلانا ہے، اسے ایک معقول بجٹ دینا ہے. اسلام آباد کی بیوروکریسی کو چلانا، اسے معقول بجٹ دینا ہے. تو پھر جو ہمارے باقی وسائل بچنے چاہیے، چاہے نوٹ چھاپے، بجٹ کا خسارہ ہو، عوام کو ایک موقع دینا ہوگا. اور یہ کورونا زدہ معیشت، حکومت کی نااہلی سے تباہ ہونے والی معیشت، اور یہ جو حکومت کی مینجمنٹ نااہلی، اور جو حکومت کی مینجمنٹ کا ایکسپوجر ہوا ہے، آٹے چینی کے بحران، تیل کی عدم دستیابی، تیل پیٹرول کی قلت کے بحران سے، اور جو بجلی کے بلوں کو معاف کیا گیا لیکن اعلان کیا گیا اور معاف نہیں ہوئے، یہ حکومت کی اپنی رٹ، اپنی عملداری ایکسپوز ہو رہی ہے. تو ایسی حکومت کو کیسا بجٹ دینا چاہیے؟ عوام کو کیا؟ عوام پاکستان کو بچائیں گے، عوام پاکستان کی معیشت کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کریں گے. پاکستان کا غریب، نچلا اور متوسط طبقہ پاکستان کی معیشت کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرے گا، پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرے گا، بس شرط یہ کہ عوام دوست، معیشت دوست بجٹ دیا جائے. تو آؤٹ لے چھوٹا ہو، مجھے عوام کو کوئی پرواہ نہیں ہے. بجٹ خسارہ آسمان سے باتیں کرے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر 1200 ارب کی ریلیف آپ نے ابھی دی، احساس پروگرام یا جو بھی کہاں بٹا کہاں گیا، تو میرا مطالبہ ہے کہ بجٹ 2020-2021 میں 2400 ارب روپے کی کم از کم ریلیف ملنی چاہیے. یہ پیسہ لوگوں میں تقسیم ہونا چاہیے، اور یہ ریلیف ضروری نہیں ہے کہ پیسے کی صورت میں جائے. اب میں آپ بتاتا ہوں کہ بیل آؤٹ پیکج کیا ہونا. یعنی یہ بجٹ جو میں نے اس کا نام رکھا ہے تجویز، کووڈ-19 ریمیڈی،
डिस्ट्रॉयड इकोनॉमी रेमेडी, यानी तबाहल मईशत को उठाना हो, बदहाल मईशत को उठाना हो, कोरोना ज़दा मईशत को उठाना हो, तो कहा मैंने कोविड-19 ये तो दिसंबर 19 की बीमारी है, मगर उसकी रेमेडी आएगी 2020-2021 के बजट में, और हमने ये बजटरी प्रपोजल दिया है कि ये इलाज है मईशत की बदहाली का और कोरोना और कोविड-19 से बदहाल मईशत का, कि 2020-2021 कोरोना से बचना है और कोरोना से लड़ना है, कोरोना से डरना नहीं है। तो फिर ये बजट तजावीज मैं दावे से कहता हूं अपने 40 साल की अमली जो सियासत है उसका ये जिस्ट है, उसका खुलासा है, उसका ये अर्क है। इमरान खान 2 घंटे 3 घंटे कम से कम इसको बैठकर पढ़े, मैं गारंटी देता हूं कि पाकिस्तान के अवाम को उनकी तकदीर का मालिक बना दे, पाकिस्तान के अवाम की कोर्ट में बॉल को डाल दे, खुदा की कसम वो मईशत को भी खड़ा कर देंगे और पाकिस्तान को भी सर उठाकर चलने का मौका देंगे। ये मेरा दावा है, ये मेरा दावा है। हाँ, कॉपियां बांट दें, कॉपियां बांट दें, कॉपियां बांट दें। अच्छा जी, अब ये मैंने तजावीज आपके सामने रख दी और इसमें पेज नंबर 1 देखें, और उसमें होना क्या चाहिए? कायदे आजम का कौल है तंजीम, इत्तेहाद, यकीन मुहक्कम। हमने और कोई कौल नहीं लिया, तंजीम, इत्तेहाद और यकीन मुहक्कम। आराम से सबको दे दें यार, सबको दे दें। तंजीम, इत्तेहाद और यकीन मुहक्कम। और फिर उसके बाद ये मैंने अपना भी एक कॉल डाला है कि अब वसाइल कम है, अगले माली साल में भी टैक्स कम आएगा, अगले माली साल में भी रेवेन्यू महासिल कम आएंगे, लेकिन इस वक्त अब आपकी आजमाइश है आपकी मैनेजमेंट की, आपकी मैनेजमेंट की आजमाइश है, आपका टेस्ट है, आपका इम्तिहान है। तो आपको चेंज मैनेजमेंट लीड्स टू प्रॉस्पेरिटी। वसाइल कम, अज़ाइम बढ़े, वसाइल कम, इरादे बढ़े, और इरादों की बुनियाद तब्दील शुदा तरीक़ेकार और मैनेजमेंट ये है। अब आपको जाना है एक एक शोबे में प्रोफेशनल्स, माहिरीन, स्टैंडिंग कमेटियां, उनको बिठा के एक एक पाई जो खर्च होगी उसको बचाकर खर्च करना है। जहां से आमदनी आ सकती है वहां से जायज तरीके से डकैती डालकर नहीं, लूट मार करके नहीं, लोगों को रज़ाकाराना तौर पर मौका देना है। खुदा की कसम, जीडीपी की ग्रोथ रेट, मुल्क की मजमूई पैदावार और तरक्की की जो शराए नमू है वो 2% से ज्यादा नहीं होगी, लेकिन भाई तरक्की और मजमूई पैदावार में इजाफे का मौका दे, लोगों को पैसा दें और मौका दें, लोग पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़ा करेंगे। ये तरीका है। नोट छापे, कहीं से वसाइल लाएं, बैंकों से कर्जा लें, अपने बैंकों को समझाएं कि एक साल तुम भी अगर नुकसान में चले जाते हो, इतने सालों से जो सारा कर्जा बैंकों से लेते हैं, सारा बजट तो बैंकों का कर्जा उतारने में लगता है, तो थोड़ा बैंकों से भी कहें कि वो भी कुछ अपने दिल पर जख्म खाएं, कुछ वो भी इस बोझ को सहारने के लिए आगे। चेंज मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, यानी वसाइल कम, रेवेन्यू कम, महासिल कम, टैक्स कम। तो अब आपकी मैनेजमेंट तब्दील हो, प्रोफेशनल हो, एक्यूरेट हो, इतनी प्रिसाइज हो, इतनी प्रोफेशनल, इतनी कि आप उससे अपने आमदनी और खराजात को सही कंट्रोल करें, करप्शन ना होने दें, लोगों को बंदर बाट ना करने दे। रेवेन्यू तरजीहात हो कि पैसा कहां खर्च करना है, ये तरजीहात मैंने इस ग्राफ में दी है। अब आगे आए, अब एक और बात, मरकज और सूबे की लड़ाई, हुकूमत सिंध और वफाक की लड़ाई को अब खत्म होना चाहिए। 1 जुलाई से दोनों को अच्छा बच्चा बनकर दिखाना चाहिए। 1 जुलाई से दोनों को अपने अपने बजट में
کفایت شعاری، سادگی، آسٹیریٹی، اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ایک ایک پائی کی قدر اور قیمت کرنی چاہیے. عوام کے خون پسینے کی کمائی ہے میرے بھائی، اس کو کیسے خرچ کرنا ہے؟ یہ لڑائی ختم ہونی چاہیے جو یہ مرکز اور صوبے کے درمیان. اور پھر سوشل ڈسٹنس، سوشل اور فزیکل ڈسٹنس ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اپنا دماغ نکال کے رکھ دیں اور دماغ سوچنے سمجھنے اور آپ میں فاصلہ ہو. یعنی دماغ سوچنے سمجھنے میں اور آپ کے جسم میں فاصلہ سوشل ڈسٹنس نہیں ہے. دماغ تو یہیں پر ہونا چاہیے. سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا ہے. اب معیشت سے زیادہ کورونا زدہ معیشت، بدحال معیشت کی بنیاد اخراجات کہاں ہونے چاہیے؟ صحت، صحت، صحت. احتیاط علاج سے بہتر ہے. بیشتر وسائل 5% ملک کی مجموعی پیداوار کے صحت پر جانے چاہیے. 4% ملک کی مجموعی پیداوار کم از کم 1 سال کے لیے. آئندہ سال سے پھر وہی کرنا جو تم نے 70 سالوں سے کیا. لیکن 1 سال صحت کا بجٹ 5% ہونا چاہیے ملک کی مجموعی پیداوار کا. تعلیم کا بجٹ ملک کی مجموعی پیداوار کا 4% ہونا چاہیے. اور انسانی وسائل کی ترقی، ہنر سکھانا، لوگوں کو تیار کرنا، تعلیم کے ساتھ ہنرمند بنانا، اس پر 3% بجٹ. ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ قائم کرنے پر، نئے صنعتی زون، ایس ایم ایز کے SOPs کی عمل درآمد کے ماڈل کے ساتھ. بھائی نئے صنعتی زون بنیں گے، SMEs بنیں گے، نئے انڈسٹریل زونز بنیں گے. خالی جگہوں پر یہ بنا دیں، نوجوانوں کو وہ جگہ مفت میں دے دیں، چھوٹا سرمایہ دے. یہ نوٹ کیوں چھپا رہا ہوں میں؟ یہ جو نوٹ، یہ سیفٹی نیٹس، یہ جو سیفٹی نیٹس ہوتے ہیں کہ غریبوں کو تو آپ نے احساس پروگرام دیا. بھائی غریبوں کو تو دے دیا، لیکن تمہاری مڈل کلاس کہاں جائے گی؟ غریبوں کو احساس پروگرام دے رہے ہو اور مڈل کلاس کو غریب بنا رہے ہو. متوسط طبقے کو دھکیل رہے ہو خط افلاس سے نیچے، خط غربت سے نیچے، اسے اور غریب بنا رہے ہو. اس کے لیے کوئی پروگرام نہیں دے رہے. پڑھا لکھا مڈل کلاس کہاں جائے گا؟ پڑھا لکھا نوجوان کہاں جائے گا؟ تو ہیلتھ کیئر سسٹم بہترین ہونا چاہیے. پینڈیمکس موجودہ اور آئندہ جو پینڈیمک آئے گی، موجودہ پینڈیمک وبا اور آئندہ آنے والی وبا سے نمٹنے کے لیے اگلے بجٹ میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ کتنے آپ ICU نما ہاسپٹل، اب ICU ہسپتال میں نہیں بھائی، دوسرے علاج بند ہو گئے. دل کا علاج بند، کلیجے کا لیور کا علاج بند، گردے کا علاج بند، ہڈی کے آپریشن بند. ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے میرے بھائی کہ صرف کورونا اور وہ ICU وارڈ جگہ ہی نہیں ہے. باقی مریض ہیں ان کا نہ علاج ہو رہا ہے اور ہسپتال بھرے ہوئے ہیں، نئے مریضوں کو لے نہیں رہے. کورونا سے سارے ICU بھر گئے، کورونا وارڈ بھر گئے. اب تو پورے ہسپتال انفیکشس ڈیزیز ایپیڈیمک اور پینڈیمک ہاسپٹلز بنانے ہوں گے بھائی. اس کے لیے کتنا پیسہ آپ بجٹ میں رکھ رہے ہیں آئندہ سال؟ اور ہنگامی بنیادوں پر 2 مہینے میں 1000 بیڈ نہیں، ہمیں کم از کم 500 ہسپتال چاہیے، 50-50 بیڈ کے. ہر شہری حکومتوں کو پیسہ دے، وہ ہسپتال بنائیں گے. ہیلتھ کیئر سسٹم should be the foundation of revival of economy, should be the revival from pandemic ridden economy. اگر ہیلتھ کیئر سسٹم پریونشن از بیٹر دین کیور پر آپ نہیں کام کریں گے. دوسرا ہیومن کیپٹل، میں نے کہا صحت پر 5%، تعلیم پر 4%، ہنر سکھانے کے جو ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ ہے، انسانی وسائل کی ترقی، اس پہ 3% بجٹ. باقی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ. اگر آن لائن بزنس ہونا ہے، آن لائن تعلیم دینی ہے، آن لائن ساری چیزیں ہونی ہے، تو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. لوگ 5th جنریشن ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف جا رہے ہیں. نئے ٹریڈز، نئی
نئی جہتیں آئیں گی تجارت میں، کاروبار میں، اس کے لیے اپنے بچوں، اپنے نوجوانوں کو تیار کرنا ہے، اس کے لیے اپنے وسائل کو مختص کرنا ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں۔ تو 4 ایریاز ہیں: ہیلتھ کیئر، انسانی وسائل کی ترقی اور تعلیم، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ، اور چوتھا انرجی سیکٹر، آلٹرنیٹ انرجی کو اس میں گنجائش دینی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس اب کوئی راستہ ہے ہی نہیں، انرجی بہرحال آپ کو چاہیے۔ یہ چار بنیادی چیزوں کے بعد اب میں مزید آخر میں مختصراً، میں نے آپ کا وقت لیا، آپ کا بہت شکریہ۔ اچھا جی، ہیلتھ کیئر سسٹم کے بعد اب یہ 4 بنیادی چیزوں کے بعد آپ کو ریلیف اور ریسکیو کیسے دینا ہے؟ تاجروں کو، صنعت کاروں کو، چھوٹے سے ایس ایم ایز اور تاجروں اور کاروباری حضرات کو ہیلتھ کیئر، اچھا جو ان کی پیمنٹ ہے انٹرسٹ کی، اس کو ڈیفر کریں۔ جو کاروباری حضرات اور تاجروں پر سود کی جو پیمنٹ ہے بینکوں کی، اسے ڈیفر کریں، نمبر 1۔ پھر ان کی سیلز ٹیکس کو 1 سال کے لیے مؤخر کریں۔ کس پر؟ امپورٹڈ مشینری، اکوپمنٹ جو باہر سے آ رہے ہیں اس پر۔ الیکٹریسٹی ٹیرف کو 19.5 کی بجائے 10.5 روپے پر کلو واٹ کیا جائے۔ دیکھیں یہ جوا ہے، یہ گیمبل ہے، یہ کھیلنا ہوگا۔ 22 کروڑ عوام کو موقع دینے کے لیے اگر آپ نے انہیں کام پر لگا دیا تو سمجھ لیں پاکستان آگے نکل گیا۔ نقصان اٹھا لیں ادارے 1 سال کے لیے، لیکن آپ دیکھیں اگلے سال انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس کی بھرمار ہوگی اگر پیداوار ہوگی۔ لوگ خود روزگار جنریٹ کریں گے، انہیں موقع دیں روزگار جنریٹ۔ یہ 1 سال جوا کھیلنا ہوگا، گیمبل کرنا ہوگا، سرمایہ کاری کرنی ہوگی، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو آسان بنانا ہوگا، کام کرنے، تجارت کرنے، کاروبار کرنے، سرمایہ کاری کی قیمت کو کم کرنا ہوگا۔ الیکٹریسٹی ٹیرف کو 19.5 پر کلو واٹ سے کم کر کے 10.5 روپے پر کلو واٹ کریں۔ الیکٹریسٹی اور گیس کے بل جو بزنس پر ہیں، کاروبار پر ہیں، ان کو بھی، ان کی پیمنٹ کو بھی ڈیفر کیا جائے۔ اسی طرح جو انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس کے ریفنڈ ہیں، جو ایکسپورٹ ریبیٹ کے ریفنڈ ہے، انہیں فوراً فاسٹ ٹریک پر 3 ماہ میں یہ سارے ریفنڈ واپس کیے جائیں۔ یہ انہیں سادگی کا میں نے کہہ دیا۔ سیفٹی نیٹس میں 2400 ارب روپے رکھے جائیں۔ یہ تو اس سال کے 1200 ارب تھے نا، اب اگلے سال میں 2400 ارب رکھے جائیں، اور اس میں سے صرف 1200 ارب، 400 ارب، 600 ارب بجلی کی سبسڈی، یہ جو لوگوں کے بلوں کو کم کرنا ہے، 600 ارب حکومت اس کا جو ہے وہ بوجھ اٹھائے بجلی کی سبسڈی میں، 600 ارب، اور باقی 600 ارب میں سے 300 ارب یہ جو دکانیں، کاروبار کھلے ہوئے ہیں، یہ تنخواہیں دے رہے ہیں۔ اسی طرح اسکول، کالج، یونیورسٹیز یہ اساتذہ کو اگر تنخواہیں دے رہے ہیں، نئے بیچز نہیں آ رہے، تو تعلیم کے شعبے میں اور کاروبار اور تجارت کے شعبے میں 300 ارب روپے کی سبسڈی کم از کم دی جائے، اور ضرورت پڑے تو اسے اور بڑھایا جائے۔ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ کو چھوڑ دیں، سرکاری اس سال کم از کم پیٹ پر پتھر باندھے، اس سال 1 سال کم از کم پیٹ پر، اپنی تنخواہوں میں ہر سال کی طرح اس طرح اضافہ نہ مانگے۔ مہنگائی ہے، میں ان سے اپیل کر رہا ہوں، میں عام عوام، میں چند لاکھ لوگوں کے لیے مراد مانگوں، اس وقت عوام کو ریلیف چاہیے، لوگوں کو زندہ رہنے کا حق چاہیے، تو بجٹ میں انہیں یہ حق ملنا چاہیے۔ اسی طرح پبلکس، دیکھیں اسمال میڈیم انڈسٹریز میں، ایس ایم ایز میں، کاروبار اور تجارت میں جو لوگ ہیں انہیں ریلیف دیں اس پیکیج سے، جو 600 ارب کا، جو 300 ارب کا ہے، 600 ارب بجلی میں، 300 ارب کاروبار، تجارت اور ایس ایم ایز میں، اور باقی 300 ارب تعلیم میں پیکیج دینا ہوگا، ریلیف اور ریسکیو کا پیکیج۔ مائکرو فائننس، چھوٹے چھوٹے قرضوں کا نیٹ ورک بلدیاتی اداروں کی سطح پر قائم کیا جائے، یو سیز کی سطح پر قائم کیا جائے، مائکرو فائننس کا نیٹ ورک یو سیز کی سطح پر۔ اب پبلک سیکٹر انٹرپرائزز آئی ہیں، تو یہ جو پاکستان اسٹیل ملز کے 10,000 ملازمین کو فارغ کیا گیا ہے،
انہیں فلفور بحال کیا جائے اور مزدور یونینوں کو اعتماد میں لے کر اصلاحاتی پروگرام کے تحت اسٹیل مل اور پی آئی اے کے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے. میں نجکاری کی بات نہیں کر رہا. اس نجکاری میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل بھی آتا ہے, پی 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 ماڈل بھی آتا ہے, اور مزدوروں کی یونین اور مزدوروں سے, جیسے پی ٹی سی ایل کی نجکاری ہوئی تھی 6 یونینوں کی رضامندی سے ہوئی تھی, تو پی ٹی سی ایل جیسا ماڈل یہ ٹھیک ہے کہ اعتصالات نے $800 ملین ابھی حکومت پاکستان کا دینا ہے, اور اس وقت بھی حفیظ شیخ وزیر خزانہ تھے, آج بھی حفیظ شیخ وزیر خزانہ ہے. ہم حفیظ شیخ سے مطالبہ کریں گے کہ انہوں نے جو پی ٹی سی ایل کی نجکاری کی یونینوں کو ہم نے راضی کیا تھا, لیکن $800 ملین $1 ارب آج اگر اعتصالات پہ واجب الادا ہے تو حفیظ شیخ صاحب کو وہ بجٹ پیش کرنے سے پہلے $1 ارب ہمارا ملک کا جو ہے وہ اعتصالات سے واپس لائیں. اگر دوبارہ اللہ نے انہیں چانس دیا ہے, حفیظ شیخ اور وہ وزیر خزانہ بنے ہیں, مشیر خزانہ بنے ہیں, تو انہیں یہ $1 ارب اعتصالات یہ قوم کو جتنے اس سے پیسے کی ضرورت نہیں تھی. یہ ساری باتیں میں سمجھتا ہوں, مائکرو فائنانس کا کہہ دیا, سیفٹی نیٹ ورک کہہ دیا, ایس ایم ایز کا پیکج, تعلیم کا پیکج, کاروبار تجارت کا پیکج, یہ ساری باتیں میں نے کر دی. اور غریب کے ساتھ ساتھ متوسط طبقے کو ریلیف بجلی اور گیس کے بلوں میں ملے گا, ٹرانسپورٹ کے کرائے کو کم کریں گے تو ملے گا, تیل کی قیمتوں کو کم کریں گے تو ملے گا, جو دنیا میں کم ہوئی ہیں. یہ 1 سال کرنا ہوگا. اس کے بعد ریگولیٹری اتھارٹی, یہ ریگولیٹری اتھارٹی کا نہ ہونا ہے کہ تیل کی قیمتوں میں کمی آ گئی لیکن کسی شے کی قیمت میں کمی نہیں آئی, تو یہ ریگولیٹری اتھارٹی سے باز پرسی جائے اور ان کے بڑوں سے پوچھا جائے. پھر کچھ چارٹس ہیں اور آخر میں نے کچھ میجرز دیے ہیں, وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. حکومت 2% کی لگا رہی ہے, لیکن اگر عوام کو کام کرنے کا موقع دیں گے, میں لکھ کے دے رہا ہوں کہ عوام آپ کی ملک کی پیداوار اور ترقی کی شرح نمو کو 2 نہیں 4% لوگوں کو پیکیجز دیں. عوام گارنٹی لیتے ہیں کہ ہم ترقی کی شرح نمو 4% بڑے لوگ ہیں جو قرض کھاتے ہیں, عام غریب آدمی قرضہ اور لون نہیں کھاتا ہے. عام آدمی وہ پیسہ لگائے گا اور تعمیر میں, اسے کام کرنے کا موقع دیں. چھوٹی گھریلو صنعتوں کو اٹھائیں, چھوٹے کاروبار تجارت کو کام کرنے کا موقع دیں, انہیں پیکیجز دیں. تو جی ڈی پی کی حکومت کی رفتار 2%, جو ہم نے تجاویز دی ہے وہ کریں گے تو 4%. پھر اسٹیٹ بینک نے 8% شرح سود کر دی ہے, اسٹیٹ بینک کو اسے 2% اور کم کر کے 6% پر لانا ہوگا. ٹھیک ہے, اسٹیٹ بینک کو 6% کرنا ہوگا, 2% اور کم کرنا. تیل کی لیوی, پیٹرولیم لیوی, غنڈہ ٹیکس سے اسے ختم کریں. انکم ٹیکس 20%, تنخواہ دار طبقے پر 20% انکم ٹیکس کی شرح کو بھی کم کیا جائے 20%. سروسز اور گڈ ٹیکس 17%, سیلز ٹیکس 17%, اسے سنگل ڈیجٹ میں 9% کیا جائے. اس کے بعد آئی ایم ایف اور ان کو 1 سال کے لیے کہا جائے کہ بھائی آپ سے 1 سال کے بعد بات کریں گے, پہلے یہ سال ہمیں اپنی معیشت کو سنبھالنے دیں, بحال کرنے دیں, غریبوں کو زندہ رہنے دیں. بقا سلامتی کا سوال ہے, آپ سے 1 سال کے بعد بات ہوگی. آئی ایم ایف کو گڈ بائی ٹاٹا کہنے 1 سال کے لیے. یہ موریٹوریم لینا ہے 1 سال کا کم از کم آئی ایم ایف سے. اس کے بعد آخر میں یہ ایک اور امپورٹنٹ ایریا ہے کہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ میں 5 ارب سے 200 ارب تک کی سرمایہ کاری چھوٹے اور بڑے شہروں میں ہونی چاہیے. انہیں ترقی کا انجن بنائے. 10, 15, 20 سالوں میں دنیا کی تیسری دنیا کے ممالک کی ترقی کا راز پبلک سیکٹر انویسٹمنٹ, شہروں میں ڈائریکٹ پانی, گٹر, صفائی, سرکولر ریلوے, کچرا اٹھانے کا جدید نظام کراچی میں, 70 سال کی فرسودہ لائنوں کی تبدیلی, ٹریٹمنٹ پلانٹ کی بحالی, سیکنڈری گاربیج اسٹیشن, لینڈ فل سائٹ ساری نئی گاڑیاں,
گھر سے کچرا اٹھانے کا نظام، سیوریج لائن، ٹریٹمنٹ پلانٹ، ریسائکلنگ پلانٹ، اور اس کے بعد سرکولر ریلوے کی بحالی 200-250 ارب، یہ 4 سال میں 1200 ارب کراچی کو کم از کم چاہیے. یہ سرمایہ کاری ہونی چاہیے. کچرا اٹھانا، گٹر کو ٹھیک کرنا، اس کے بعد پانی کے 4 سال میں، 12 سال میں نہیں، 65 کروڑ گیلن پانی 4 سال میں ہنگامی بنیادوں پر دن رات لگ کر کراچی کو ملنا چاہیے. کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے. کراچی چلے گا تو فیصلہ آباد کی لومیں چلیں گی. کراچی چلے گا تو لاہور کی صنعتیں چلیں گی. کراچی چلے گا تو اسلام آباد اور پنڈی کا انورٹڈ کاماز میں ان کا نظم و نسق چلے گا. اگر کراچی چلے گا تو انورٹڈ کاماز میں کراچی چلے گا تو پشاور میں چھوٹی صنعتوں کا جال بچھے گا. کراچی چلے گا تو کراچی چلے گا تو کوئٹہ کے پانی کا مسئلہ حل ہوگا. کراچی نہیں چلے گا کچھ نہیں ہوگا. یہ سرمایہ کاری چاہیے. میں نے یہ سارے پروگرام ڈال دیے ہیں، میں اس کو پڑھ نہیں رہا، اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. آخر میں حیدرآباد کے لیے بھی 25 ارب کا پیکج ہو، اور اس مرتبہ اب حیدرآباد کی یونیورسٹی پر کام شروع ہو جانا چاہیے. آسمان سے حیدرآباد یونیورسٹی کی شٹل کو اتار کر زمین پر اب لایا جانا چاہیے. 25 ارب میں 10 ارب حیدرآباد کی یونیورسٹی کے لیے ہو، اور 1 سال میں یہ حیدرآباد کی یونیورسٹی بن جانی چاہیے. حیدرآباد کی کاٹیج انڈسٹری، حیدرآباد کا سیوک انفراسٹرکچر. اور جب میں حیدرآباد کہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے سکھر. حیدرآباد کہتا ہوں تو میرپور خاص، نواب شاہ، لاڑکانہ، دادو، خیرپور، شکارپور، راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور، کوئٹہ، پشاور اور گجرانوالہ، یہ سارے، جب میں حیدرآباد کی بات کرتا ہوں تو ان سارے شہروں کی میں نے بات کی ہے. یہی وہ طریقہ ہے ہیلتھ کیئر، ہیومن کیپٹل، انسانی وسائل کی ترقی، ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ، ریلیف پیکج ایس ایم ایز وغیرہ کو. اور یہ جو میں نے کہا کہ شہری انفراسٹرکچر میں اربوں روپے کی سرمایہ کاری، اس کے بغیر بات آگے نہیں بڑھے گی. پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کو دیکھیں نا، شفافیت نہیں ہے. اسٹیل مل کے 10,000 لوگ نکال دیے، 5,000 گھر خالی کرائے جا رہے ہیں. تو اس زمین کا، اسٹیل مل کا مستقبل کیا ہے؟ عمران خان کی حکومت کہتی تھی نواز شریف پر، پیپلز پارٹی پر، ابے تمہاری تو حکومت جیسے ہی جائے گی نیب تو تمہارے دروازے پہ کھڑی ہوگی. تو اسٹیل مل کی نجکاری کیسے کرو گے؟ اسٹیل مل کا کیا مستقبل ہے یہ بھی بتاؤ. پھر 10,000 لوگوں کو فارغ کرو، یونینوں کو بٹھاؤ اپنے ساتھ، پین لو ان کے ساتھ بات کر کے. پھر وینچر کیپٹل، آخری مثال دے رہا ہوں. میں نے 5th جنریشن ٹیکنالوجی کی بات کی، میں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کی، میں نے نئے ٹریڈ، نئی تجارت، آن لائن بزنس، اس میں سرمایہ کاری کی بات کی. اور اب آخری بات وینچر کیپٹل فائنینسنگ. وینچر کیپٹل فائنینسنگ کا آئیڈیا کیا آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا میں اوبر کا نیٹ ورک ہے، اور اوبر کمپنی کی اپنی کوئی خود کی کوئی ٹیکسی نہیں. اوبر کمپنی کی خود کی کوئی ٹیکسی نہیں ہے، لیکن دنیا کا ٹیکسی کا سب سے بڑا نیٹ ورک اوبر کا ہے. ایک سافٹ ویئر ہے، اور وہ سافٹ ویئر عام نوجوانوں کا ٹریک کرتا ہے. وہ سرمایہ کاری کرتے ہیں، موٹر سائیکل، ٹیکسیاں، گاڑیاں خریدتے ہیں اور اوبر کے ساتھ رجسٹر کر کے چلاتے ہیں. خود بھی کما رہے ہیں، ان کی ٹیکسی بھی چل رہی ہے، لوگوں کو بھی دیگر ٹرانسپورٹ سے تھوڑی کمپٹیٹو، شاید اس سے تھوڑی بہتر سہولت مل رہی ہے. یہ اوبر کمپنی کا جادو ہے. یہ ہے یا نہیں؟ تو یہ ایک سافٹ ویئر وہ ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں. اب آخر میں ٹیکنالوجی میں نے بتا دیا، 2400 ارب کا میں نے ریلیف پیکج کہہ دیا. اچھا ایک مجھے پرچہ آ گیا. اسٹیل مل کا میں نے بتا دیا، پی آئی اے کا، کہ بھائی ان کی یونینوں کو جو منتخب ہے، جو غیر منتخب ہے،
سب کو بلائیں, مکالمہ کریں. جیسے PTCL کی نیچکاری ہوئی تھی, اس میں 6 کی 6 یونینیں آن بورڈ تھی. ہم نے ان یونینوں کو بٹھایا تھا پرائیویٹائزیشن کمیشن کے ساتھ, اور 10 سال تک کسی ملازم کو نہیں نکالا جائے گا. 5 سے 10 سال اس پر عمل درآمد ہوا. 5 سال تک کسی کو نہیں نکالا گیا. انہیں بیسٹ گولڈن ہینڈ شیک دیا گیا. اگر یونینیں تیار, مزدور تیار, ملازم تیار, تو ان کے صلاح مشورے سے, ان کے رضا, ان کی صلاح مشورے سے جو ہے وہ ان کی آمادگی سے PIA کا فیوچر, اسٹیل مل کا فیوچر وہاں کی یونینوں کے ساتھ بیٹھ کر, اور اگر ہماری ضرورت ہے تو ہم بیٹھ کر ان کے ساتھ آپ کے مذاکرات کرائیں گے. ہم نے PTCL کے ساتھ ہم نے مذاکرات کرائے تھے. $800 ملین حفیظ شیخ کے اوپر ہیں کہ وہ لائیں اتصالات سے. حفیظ شیخ کے اوپر ہے. آج اگر وہ مشیر خزانہ, وزیر خزانہ جو بھی ہیں, یہ ان کے اوپر اونس ہیں. ہم نے اپنا کام کر کے یونینوں کو بٹھا کر آپ کو سہولت دی, آپ نے پیکیج دیا. اتصالات والوں کو ہم مانتے ہیں, انہوں نے پیکیج دیا, لیکن $800 ملین ہماری قوم کے ملنے چاہیے. تو آگے نجکاری سے پہلے یونینوں کے ساتھ بیٹھ کر, سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر حل نکالیں. اسٹیل ملز یہ ہو گیا. پھر بیل آؤٹ پیکیج میں نے بتا دیا, 2400 ارب روپے کا بیل آؤٹ پیکیج ہو. 1200 ارب میں نے بتایا یہی جو چل رہا ہے. 600 ارب بجلی کا, 300 ارب تجارت کا, 300 ارب تعلیم کا. یہ میں نے پیکیج بتا دیا. بھائی یہ ڈونلڈ ٹرمپ 1 کتنے ٹریلین کا ان کا وہ ہے, 3 ٹریلین کا ہے. $1 ٹریلین, 1.3 ٹریلین ڈالر. تو یہ کہاں سے آئیں گے بھائی؟ وہ بھی نوٹ چھاپیں گے یار. آپ بھی 2400 ارب لا کے لوگوں کو موقع دیں کہ کاروبار تجارت کو سنبھالیں, اپنے نقصان کو پورا کریں. اپنی جو دیکھیں نا, کسی نے مال لے لیا تو اس نے پیسہ نہیں دیا, کسی نے بیچ دیا تو خریدنے والے نے پیسہ نہیں دیا. تو یہ ساری پیمنٹس ہو جائیں گی, آپ کی اکانومی چل پڑے گی. یہی طریقہ ہے چلانے کا. آخر میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ سے بڑا کوئی اور ڈیزاسٹر نہیں ہے میرے خیال میں پاکستان میں. وہ خود ایک ڈیزاسٹر ہے. کیا تیاری 2005 میں بنا تھا. میں جنرل افضال کو اکیلے کو نہیں کہہ رہا ہوں, جتنے بھی جنرل آئے, جتنے بھی اس کے DG آئے, کیا انہوں نے بھائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں. لوکسٹ آ گئی, کورونا آ گیا, اب یہ لوکسٹ کے خلاف کوئی تیاری نہیں ہے. فوڈ کرائسس آئے گا, یہ ماحولیاتی تبدیلی ہے جس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے. تو آگے کیسے سیو کریں گے اپنی اجناس کو, کیسے اپنی فصلوں کو بچائیں گے؟ تو لوکسٹ مینجمنٹ, چینج مینجمنٹ کا میں نے جو کانسیپٹ دیا ہے, اس چینج مینجمنٹ میں کورونا مینجمنٹ بھی ہے, پینڈیمک مینجمنٹ بھی ہے, لوکسٹ مینجمنٹ بھی ہے. اینڈ کنورٹ کورونا انٹو این اپرچونٹی. زندہ قومیں چیلنجز کو مواقع میں اور اپرچونٹی میں تبدیل کرتی ہیں. میرے خیال میں مجھے یہ گزارشات آپ کے سامنے رکھنی تھی. 2400 ارب کا ریلیف پیکیج ہونا چاہیے. پھر بلڈنگ جو لیاری میں, یہ لیاری میں جو بلڈنگ گری ہے, میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی بے حسی, حکومت سندھ کی بے حسی کی مذمت کرتا ہوں. میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے ان کے ساتھ ہے جو جاں بحق ہوئے, اور 22 سے زیادہ افراد شہید ہوئے. پھر اس کے بعد کرپٹ بلڈر مافیا ہے, اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے. بہترین علاج عوام کو ان کی تقدیر کا مالک بنائے. نچلی سطح تک مقامی حکومت اور بلدیاتی ذمہ داریوں کو لے جائیں, آئین میں اس کو تحفظ دیں. ایک پورا زرعی اصلاحات, ٹیکسوں کا منصفانہ نظام, وسائل کی منصفانہ تقسیم, مرکز سے صوبوں کا آبادی پہ ملے تو صوبوں سے نیچے شہروں, ضلعوں, قصبوں, دیہاتوں اور بلدیات کو بھی آبادی پر ملنا چاہیے. یہ تو 6 نکاتی ہمارا اصلاحاتی ایجنڈا, نیشنل ایجنڈا ہے, وہ بھی اس بجٹ کے ساتھ اس اگلے سال امپلیمنٹ ہونا چاہیے. یہ پورا ایک اصلاحاتی پیکیج ہے, آئینی, سیاسی, معاشی, معاشرتی, جس سے کہ اس کورونا سے بھی لڑیں گے, سیاست, معیشت اور معاشرت کے کورونا سے بھی لڑیں گے. اور آخر میں یہی کہوں گا کہ 8,500 ملازمین جو پولیو اور جو یہ امیونائزیشن اور ٹیکوں سے پبلک ہیلتھ کے ہیں, انہیں بھی فارغ کیا جا رہا ہے. میں دعائی دوں گا ان کے
बिहाफ पर उनकी जानिब से भी कि खुदारा उन्हें बेरोजगार ना करे, 1 करोड़ रोजगार ना दे, लेकिन 1 करोड़ रोजगार हमसे ना छीने। 1 करोड़ से ज्यादा रोजगार छीना है, देने का दावा किया लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा रोजगार छीन लिया। ये तब्दीली है, चेंज मैनेजमेंट के बगैर ये तब्दीली नहीं आएगी। इलेक्टेबल्स को बाहर निकालना होगा, मुतवस्सत गरीब तबके को असेंबलियों में लाना होगा। उस वक्त तक पाकिस्तान 22वीं सदी में नहीं जाएगा। अल्लाह ताला दे और दिल उनको जो ना दे मुझको ज़बां और, या इलाही वो न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो ना दे मुझको ज़बां और। तो ये मेरा आखिरी शेर है। बाकी हाँ देखिए, जाली डोमिसाइल, कराची दुश्मनी, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में 10 के 10 अगर सिलेक्शन में सिंधी बोलने वाले होंगे तो हमारा सिंधी भाइयों, सिंधी नौजवानों, बहनों, बेटियों से हमारा कोई इख्तलाफ, कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन 10 के 10 अगर सिंधी बोलने वाले होंगे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के सिलेक्शन बोर्ड में, 34 के 34 अजला में डेप्यूटी कमिश्नर सिंधी जबान बोलने वाले होंगे, 140 असिस्टेंट कमिश्नर में से 90% सिंधी बोलने वाले अगर असिस्टेंट कमिश्नर होंगे तो फिर ये वाज़े तौर पर साजिश और मंसूबा है उर्दू बोलने वाले सिंधियों या महाजरों और सिंधी बोलने वाले सिंधियों को आपस में दस्तों गरेबान किया जाए, उन्हें आपस में लड़ाया जाए। दोनों में इंतहा पसंदाना सोच, नफरत और असबियत को उभारा जाए और कराची को उसका अखाड़ा बनाया जाए, सिंध को उसका अखाड़ा बनाया जाए। तो मैं अभी से मुतनब्बे करता हूं कि सिंध के हुक्मरां अब होश के नाखून लें, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में तवाजुन को कायम करें और 4 कम अज कम सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के बोर्ड में उर्दू बोलने वाले कराची, हैदराबाद और सक्कर के रिटायर्ड लोग और नुमाइंदे होने चाहिए। इसी तरह 190 पुलिस अफसरों को लाड़काना से तबादला करके कराची लाया जाए, हमारी सीटों को मारा जाए और वहां 190 नए लाड़काना से लोगों को भर्ती किया जाए। ये भी सिंध के लोगों को तकसीम करने का फार्मूला है। और अगर सिंध के लोगों को कोटा सिस्टम खत्म हो गया, और कोटा सिस्टम पर आज भी अमल दरामद जारी है, जितनी 6 लाख 10 लाख नौकरियां हुकूमत सिंध ने 12 साल में दी है, 6 से 10 लाख, उनमें शहरी इलाकों को 20% कोटा नहीं मिला और उन 20% में भी 10% जाली डोमिसाइल वालों ने कोटा ले लिया। बाकी वो नौकरियां बिक गई हैं। तो कराची, हैदराबाद, सक्कर, नवाबशाह, मीरपुर खास के नौजवानों को नौकरियां नहीं मिली 12 सालों से। उनका एहसास महरूमी, एहसास बेगानगी में तब्दील हो रहा है, एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ में तब्दील हो रहा है। ये बहुत बड़ी तबाही के आसार हैं। सिंध के लोगों की तकसीम, खत्म शुदा कोटा सिस्टम पर मुसलसल अमल दरामद और उस कोटे पर भी सिंध के शहरी नौजवानों को नौकरियां ना देना, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के बोर्ड का जो हाल है, 190 लाड़काना से पुलिस अफसरान को कराची में मुतय्यन करना, और अभी अभी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने 150 लोगों को अपॉइंट किया है, उसमें से भी जो 17 ग्रेड में लाए हैं, उसमें से भी 85% दही सिंध के हैं, बमुश्किल 15% शहरी सिंध के हैं। ये सिंध के लोगों की तकसीम की वाज़ेह मिसालें हैं। और अगर सिंध के लोगों की तकसीम का ये सिलसिला जारी रहा तो मुझे नहीं मालूम कि ये सिलसिला कहां जाके खत्म होगा। मुझे नजर आ रहा है असबियत को हवा दी जा रही है, नफरतों को बढ़ावा दिया जा रहा है, लोगों को तकसीम किया जा रहा है, उन्हें एक दूसरे से दूर किया जा रहा है। खाकम बदहन मेरे मुंह में खाक, उसके नतीजे में ये सिंध सूबे के खिलाफ साजिश हो रही है। मैं अपने मुंह से सिंध के तकसीम की बात नहीं करना चाहता, लेकिन सिंध के लोगों की तकसीम कहां जाएगी, ये मेरा आम सिंधी बोलने वाला सिंधी भी सोचे। लाड़काना, दादू, शिकारपुर, नौशेरो और बदीन का मेरा सिंधी भी सोचे कि ये तकसीम, लोगों की तकसीम कहां जा रही है, ये लोगों को क्यों